اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے روح کے بارے میں، روح کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قلیل علم دیا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور میں قرآن پاک کی 3 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، جو کہ ایک تو سورۃ سواد کی ہے اور ایک سورۃ حجر کی ہے، اور اس طرح سے یہ 3 آیات ہیں۔ تو ان آیات کو سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کی تخلیق کیسے کی اور اس کے ساتھ روح کا ملاپ کیسے ہوا، کیونکہ ہمارا مین سبجیکٹ روح ہے۔ تو پہلی آیت ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ ابھی بنا نہیں ہے انسان، ابھی بنانا ہے۔ اور دوسری آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار اور سیاہ گارے سے ہے۔ اور تیسری آیت ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اب اس میں ہمیں ابھی انسان نہیں بنایا، اور انسان کو بنانے کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا ہے کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، اور مٹی کی پروسیسنگ جو ہوئی اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ بجتی مٹی ہے، بجتی جو کٹ کٹ کی جس میں آواز، سخت جو مٹی ہوتی ہے جس میں اوپر انگلی مارے تو آواز آتی ہے، تو بجتی ہوئی مٹی سے بناؤں گا۔ اور یہ بجتی ہوئی مٹی جو ہے یہ ایک بدبودار سیاہ گارے سے بنی ہے، یعنی مٹی کو کچھ پروسیس اللہ نے کیا اور اس میں پھر گارا اس کا بنا، اور وہ گارا جو ہے وہ بدبودار ہو گیا اور وہ سیاہ ہو گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا، اور خشک ہو کے جو مٹی اس سے بنی وہ ٹھیک نہیں بنی، وہ انگلی مارے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ تو اس مٹی سے ابھی اس کی مٹی کی پروسیسنگ کی قرآن شریف میں اور بھی مثالیں ہیں، یعنی کوئی 8-9 قسم کی مٹیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ سارا پروسیسنگ چینل ہے۔ تو یہ جو چین چلی پروسیس کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ، اپنا یہ ارادہ فرشتوں پہ ظاہر کیا۔ آئیے فرشتوں کی باتیں بھی آگے آئیں گی، روح سے ان سے کیا تعلق ہے، لیکن ہم ابھی تخلیق بشر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جو تیسری آیت وہ کہتی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، یعنی انسان ٹھیک بن جائے، مٹی سے انسان بنا، جیسے بھی بنا، جو بھی پروسیس ہوا، پتہ نہیں وہ ڈارون کی تھیوری سے بنا، پتہ نہیں وہ ایوولوشن سے بنا، وہ کیسے بنا ہمیں نہیں پتا، وہ بعد میں باتیں کریں گے۔ لیکن وہ جب انسان کو ٹھیک بنا لوں، یعنی اس کے دل، گردے، جگر، بال، چہرے، آنکھیں، کان، ٹانگیں، ہر سامان بالکل اللہ تعالیٰ پورا کر دے، یعنی بالکل آئیڈیل انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر طرح کی چیز اللہ نے بہت اعلیٰ پایا کی انسان کو عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، یعنی انسان پوری طرح بن گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، یعنی یہ جو روح ہے نا، یہ اللہ کی کوئی خاص چیز ہے،
جو کہ پھونکی جاتی ہے، مٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے۔ پھونکی کیسے جاتی ہے اس کی آگے قرآن باقی آیات میں ذکر ہوگا، لیکن وہ جو روح ہے وہ اللہ کی ایک خاص عنایت ہے انسان کے لیے۔ یہ روح انسانوں کے علاوہ کسی اور کو شاید عطا نہیں ہوئی، اور یعنی جو جن ہیں مثال کے طور پہ، فرشتوں کا ذکر آگے آئے گا، تو یہ جو روح ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص روح، اس میں اپنی طرف کی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ خاص بات ہے۔ اس کو ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب اللہ کی اپنی روح انسان کو ملی، اب انسان اشرف المخلوقات ہو گیا، اور جب اشرف المخلوقات ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے بولا کہ تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ ابھی انسان بنایا نہیں، ابھی روح اس میں پھونکی نہیں گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک انسان بنانا ہے، مٹی سے بناؤں گا، جب اس کو میں اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک بنا لوں تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اب سجدے میں گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ اس کے مطیع ہو جانا۔ تم نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی عمل ہے، وہ انسان کی بہتری کے لیے کرنا ہے، انسان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ انسان کی جو کوشش ہوگی اس کوشش کو، ان کوششوں کو سہارا دینا ہے، ان کوششوں کے لیے کام کرنا ہے، یعنی انسان کی مخالفت میں نہیں جانا۔ جو فرشتے ہیں وہ انسان کی مخالفت میں نہیں جائیں گے، انسان کی حمایت کریں گے، انسان کی مدد کریں گے۔ تو یہ ہے تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو جب انسان یہ تخلیق بشر کے بارے میں اور روح کے حوالے سے، انسانی روح کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہم نے کی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر ہے اس میں اس پہ مزید روشنی پڑے گی۔